السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ کے حکم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ مجھے جانتے ہیں ایک ناول رائٹر کے طور پہ۔ اللہ پاک نے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کوالٹی رکھی ہوتی ہے، اور اللہ پاک نے مجھ میں لکھنے کی کوالٹی رکھی ہوئی ہے۔ الحمدللہ میں ناول لکھتی ہوں، اور آپ میں سے بہت سے لوگ جو مجھے جانتے ہیں وہ میرے اس بارے میں بھی جانتے ہوں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے حکم سے میں قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی ہوئی ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب تم علم حاصل کرو تو اس کو آگے بھی پھیلاؤ۔ تو میں آج آپ سب کے ساتھ اپنی کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ تو وہ بات ہے قبر کی یاد، کہ ہمیں قبر کو یاد کرنا چاہیے۔ تو میں آج آپ سب کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ پیش کروں گی۔ امید کرتی ہوں کہ ہم سب کو اس سے کوئی نہ کوئی سبق حاصل کرنے کی توفیق ملے گی انشاءاللہ۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے تو ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی، یعنی کہ کچھ لوگ بیٹھے تھے اور وہ کھلکھلا کر ہنس رہے تھے، کچھ اس طرح ہنس رہے تھے کہ ان کے دانت ظاہر ہو رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ کثرت سے موت کو یاد کرتے، یعنی کہ اگر تم لوگ اپنی قبر کو یاد کرتے تو تمہاری یہ حالت جو میں دیکھ رہا ہوں وہ نہ ہوتی۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ قبر میں کوئی دن ایسا نہیں ہوتا، کوئی دن ایسا نہیں آتا کہ قبر میں ایسی آواز پیدا نہ ہوتی ہو۔ قبر کہتی ہے کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم سب نے اپنی قبر میں جانا ہے اور ہم نے تنہا قبر میں جانا ہے۔ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جب کوئی مومن قبر میں رکھا جاتا ہے، یعنی کہ جب کسی مومن کی میت قبر میں اتاری جاتی ہے تو قبر پکار اٹھتی ہے، قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، بہت اچھا کیا جو تو آ گیا۔ جتنے آدمی زمین پر چلتے تھے تو ان سب میں مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ تھا۔ آج جب تو میرے پاس آیا ہے تو میرے بہترین سلوک کو دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ قبر جہاں تک مردے کی نظر پہنچ سکے وہاں تک وسیع ہو جاتی ہے، اور ایک دروازہ قبر میں کھل جاتا ہے جو کہ جنت میں جا کر کھلتا ہے، سبحان اللہ۔ اور وہاں سے اس مردے کو، اس انسان کی میت کو جنت کی ہوا اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم لوگ بھی ایسے انسانوں میں شامل ہوں، آمین آمین۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جب کوئی بد کردار انسان قبر میں اتارا جاتا ہے، یعنی کہ کسی بد کردار انسان کی میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر کیا کہتی ہے؟ قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہو، تیرا آنا نامبارک ہو، بہت برا کیا جو تو آ گیا۔ زمین پر جتنے آدمی چلتے تھے ان سب میں تجھ سے ہی مجھے سب سے زیادہ نفرت تھی۔ آج جب تو میرے حوالے کیا گیا ہے تو میرے برتاؤ کو بھی دیکھ لے۔ اس کے بعد وہ اس طرح سے اس کو دباتی ہے، قبر اس طرح سے تنگ ہو جاتی ہے کہ انسان کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، جیسے کہ ہم ایک ہاتھ کی انگلیاں اپنے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر لیں، اس طرح انسان کی پسلیاں دوسری پسلیوں میں گھس جائیں گی، استغفر اللہ۔ اور اسدھے یعنی کہ بہت بڑے بڑے سانپ اس پر ایسے مسلط ہو جاتے ہیں کہ اگر ایک بھی زمین پر پھونک مار دے، یعنی کہ وہ اسدھا اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونک مارے تو اس کے اثر سے زمین پر گھاس تک باقی نہ رہے، استغفر اللہ۔ وہ اس کو قیامت تک ڈستے رہتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گھرا ہے۔ تو پیارے دوستو، پیاری بہنوں، اللہ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنانا، یا اللہ ہماری قبر کو جہنم کے گھروں میں سے گھرا نہ بنانا۔ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم نے قبر میں جانا ہے۔ انسان کچھ بھی کر لے، جتنی بھی دولت کما لے، جتنا بھی دولت کے پیچھے بھاگ لے، آخر کار اسے اسی قبر میں اتارا جائے گا۔ آج کل کا انسان دنیا جہاں کی دولت اکٹھی کر رہا ہے، دنیا جہاں کا پیسہ کما رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پیسہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے۔ اس کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اس نے پیسہ کمانا ہے۔ ہم یہ پیسہ کما رہے ہیں، یہ پیسہ کماتے کماتے ہماری زندگی کا اینڈ ہو جائے گا، ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو پیارے دوستو، جب ہمیں قبر میں اتارا جائے گا تو کیا وہ پیسہ، کیا وہ مال و دولت بھی ہمارے ساتھ رکھی جائے گی؟
جو ہم دنیا میں اکٹھی کرتے رہتے ہیں، اس کو اکٹھی کرنے میں ہم اس قدر مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، اس خدا کو، اس اللہ کو بھول بیٹھے ہیں جس نے ہمیں زندگی دی ہے۔ ہم اس کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ ایسا ہی ہے، انسان کے پاس دنیا جہاں کی دولت ہو، دنیا جہاں کی نعمتیں ہوں، جب اسے پوچھا جائے گا کہ کیسے ہو تم، تو وہ یہی کہے گا اللہ کا بس شکر ہے، گزارا ہو رہا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس دنیا جہاں کی نعمتیں ہوتی ہیں، اللہ نے ان کو اس قدر دیا ہوتا ہے، اس قدر دیا ہوتا ہے کہ اگر وہ نعمتوں کا شمار کرنے بیٹھے تو وہ نعمتوں کا شمار نہیں کر پائے گا، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں خالی ہاتھ ہوں۔ تو میرے پیارے دوستوں، ہم نے اپنی اپنی قبر میں خالی ہاتھ ہی جانا ہے۔ ہم اپنے ساتھ کیا لے کر جائیں گے؟ اپنے اعمال ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ ہم نے دنیا میں کیا کیا، ہمیں اس کا حساب اپنے اللہ کو دینا ہے۔ آخرت میں جب اللہ ہمارا حساب لے گا تو ہماری زبان بند کر دی جائے گی، ہمارے ہاتھ پیر گواہی دیں گے کہ ہم نے کیا کیا، کیوں کیا اور کب کیا۔ ہمارے پاؤں گواہی دیں گے کہ اے اللہ، یہ میرے ساتھ چل کر گناہ کرنے والی جگہ پہ گیا تھا۔ ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے کہ میرے اللہ، اس نے میرے ساتھ یہ گناہ کیا، اللہ اس نے میرے ساتھ حرام کا پیسہ کمایا، اللہ اس نے میرے ساتھ حرام کے پیسے کو گنا۔ تو کیا وہ عالم ہوگا جب ہمارا اللہ ہوگا اور ہمارے اعضاء، ہمارے ہاتھ پیر گواہی دے رہے ہوں گے۔ یہ سوچ کر بھی ڈر لگتا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کا کچھ سامان اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اسکول کالجز جاتے ہیں، جب ہمارا پیپر ہوتا ہے، اگر ہمیں پیپر آتا ہو ہمیں پیپر، اگر ہم نے پوری تیاری کی ہو تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بھائی میری تیاری پوری ہے، میں تو انشاءاللہ پاس ہو جاؤں گا۔ اور جنہوں نے تیاری نہیں کی ہوتی، جنہوں نے بک کھول کے بھی نہیں دیکھی ہوتی، ان کے اندر کہیں نہ کہیں ڈر ضرور ہوتا ہے کہ نہیں، میں فیل ہو جاؤں گا۔ تو یہ تو صرف زندگی کے امتحان ہے۔ آخرت کے امتحان میں پاس ہونا ہے تو ہمیں اپنی پکی اور پوری تیاری کے ساتھ جانا ہوگا۔ میں نے کوشش کی ہے ایک چھوٹی سی، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری بات پسند آئی ہوگی۔ اگر میری کوئی بات پسند نہیں آئی، کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت، میری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول کیجئے۔ اگر آپ کو میری بات پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے کمنٹ ضرور کیجئے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔